کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی میں چاہے کتنی بھی رونقیں کیوں نہ آ جائیں، آپ کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کا شوہر بھی کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید ابھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے ایک بیوی کی جو آج بھی اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی پہلے دن کرتی تھی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ اس کی دنیا تھی اور آج اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ انتظار کرتی ہے ایک میسج کا، ایک کال کا، ایک نظر کا، لیکن اس کے شوہر کی توجہ اب کہیں اور جا چکی ہے، کسی دوسری عورت کی طرف۔ ہر رات وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے، لیکن صبح پھر مسکرا کر سب کچھ چھپا لیتی ہے، کیونکہ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی، وہ بکھرنا نہیں چاہتی، وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے، آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں نے تو اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اپنی خواہشات چھوڑ دی، اپنے خواب قربان کر دیے، صرف ایک رشتے کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی مسئلہ آپ میں نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے توجہ کا بدل جانا، احساس کا کم ہو جانا اور رشتے کو نظر انداز کر دینا۔ اگر آپ آج بھی اسی درد سے گزر رہی ہیں تو یاد رکھیں، خاموش رہنے سے کچھ نہیں بدلے گا، خود کو کھونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کمزور نہیں، آپ وہ طاقت ہیں جو ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو سنبھال سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے ہمت نہیں کی، اگر آپ نے ہار مان لی تو شاید وہ کبھی واپس نہ آئے۔ اگر آپ نے ہمت کی تو ممکن ہے وہی شخص آج جو آپ سے دور ہے کل پھر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اپنی کہانی کو کبھی ادھورا مت چھوڑیں، اسے مکمل کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ عورت کی دنیا، عورت کی خوشیاں، شوہر کے دم سے ہی عورت کی زندگی میں رونق ہے۔ چاہے سسرال ہو، میکہ ہو یا معاشرہ ہو، دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو، مگر آپ کا شوہر اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہر پریشانی کو سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ بس کچھ مرد ہوتے ہیں جو راستہ بھٹک جاتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ تو اللہ نے بڑے ہی پیار سے بنایا ہے، جس کا ٹوٹنا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو زندگی کو موقع دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جس نے ہمارے لیے ہمارے شوہروں کو بہتر سمجھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، تو پھر وہ کیسے ہمارے نصیب کو بہتر نہیں کرے گا۔ بس صبر رکھیں اور اللہ پہ سچا توکل کریں۔ اپنے شوہر سے لڑنے کے بجائے یا گھر کو چھوڑنے کے بجائے اس سے آخری حد تک سمجھائیں، گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، خود کو سنواریں، جیسا کہ آپ کے شوہر کو پسند ہے ویسا رہنا شروع کریں۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جب شوہر گھر آئے تو اس کے لیے بن سنور کے رہنا چاہیے، اور یہ بات کافی حد تک آج کے دور میں صحیح ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ عورت اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ سب کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماں ہے، ایک بہو ہے، ایک بیٹی ہے، پر وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ بیوی بھی ہے، اور مرد کو اپنی وہی پہلے دن والی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے تب ہماری زندگی کچھ الگ ہی ہوتی ہے، اور ہر کسی کا ایکسپیرینس یہ ہوگا کہ شادی کے جو شروع کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہر عورت کا، ہر مرد کا بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وقت اسپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈنا، سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے، لڑکے اپنی جاب کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں اور لڑکیاں اپنے گھر کی، دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وقت دینا بہت کم ہو جاتا ہے۔ بس وہ وقت ہوتا ہے جب انسان آہستہ آہستہ ایک دوری پیدا کرنے لگ جاتا ہے، بات چیت کم ہو جاتی ہے، احساس کم ہونے لگتا ہے، اور رشتہ بس چلتا رہتا ہے، جیتا نہیں۔ پھر اگر یہی فاصلے بڑھنے لگ جائیں تو بعض اوقات مرد باہر کسی اور جگہ توجہ دینے لگ جاتا ہے، اور وہ جگہ، وہ سکون یا وہ باتیں ڈھونڈنے لگتا ہے جو اسے اپنے رشتے میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور نیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو محسوس ہو کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ خود کو ختم نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور وہ
صبر کرے اور برداشت کرے، کیونکہ اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے عورت ہر قربانی دینے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنی شخصیت کو سنوارے، اپنی بات چیت اور اپنے رویے پر تھوڑا غور کرے۔ دوسری بات، شک اور لڑائی کے بجائے سکون سے بات کرے۔ کبھی کبھی ایک سچی اور نرم گفتگو وہ کام کر جاتی ہے جو غصہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتے کو وقت دیں، جیسے شروع میں دیتے تھے ویسے ہی دوبارہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات، مرد کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ رشتہ دونوں کی کوشش سے چلتا ہے، نہ کہ صرف ایک سے، کیونکہ وہ عورت آپ کے لیے آئی ہے آپ کی زندگی سنوارنے، آپ کی نسل پیدا کر رہی ہے، آپ کے لیے ہزاروں لوگوں کی باتیں طعنے سن کر آگے بڑھتی ہے۔ عورت اپنے اندر ایک قبرستان بنا لیتی ہے جس میں وہ لوگوں کی باتوں کو دفن کرتی ہے۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر حالت میں اس کا ساتھ دیں، اس کا خیال کریں، اس کا احساس کریں۔ اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کر سکتی۔ اور جو مخلص عورت ہوتی ہے نا، وہ ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے معاف کر کے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی اس کے جذبات کی، اس کے احساس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دھوکہ تو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور آپ دھوکہ دے کر، اعتماد کھو کر اپنی زندگی کو اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ خدا کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ پاک ایسے شوہروں کو اور ایسی عورتوں کو نیک ہدایت دے جو کسی دوسری عورت کا گھر خراب کرتی ہیں اور کسی کی زندگی برباد کرتی ہیں۔ کمنٹس میں آمین لکھیں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔